بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے خلقت کائنات کا ذکر فرمایا، خداوند متعال کی خلق کی ہوئی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ امام علیہ السلام نے معرفت خداوندی کو ذکر فرمایا، تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کو ذکر فرمایا۔ آئیے مل کر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تعریف تک بولنے والوں کی رسائی نہیں۔ امام فرماتے ہیں کوئی بھی اس کی حمد حقیقی معنی میں نہیں کر سکتا، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ کثرت سے ہیں اس ذات پروردگار کی نعمتیں، کوئی بھی اسے گن نہیں سکتا۔ نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، وہ لا محدود ذات پروردگار ہے۔ اس ذات کے علاوہ سب مخلوق ہیں، سب محدود ہیں۔ نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت معین۔ یعنی وہی ذات پروردگار ہے جس نے وقت کو ہی پیدا کیا، وہی ہے جو ابتدا ہے، وہی ہے جو آخر ہے۔ اس نے ابتدا اور آخر کو اسی نے خلق کیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہ اس کی کوئی مدت ہے اور جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ اگر حضرت انسان دین کی شناخت کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ کمال معرفت اس کی تصدیق ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی حقیقی معنی میں معرفت حاصل کروں، سب سے پہلے اس ذات پروردگار کو حقیقی معنی میں ماننا پڑے گا۔ کمال تصدیق توحید ہے۔ انسان جہاں پر تصدیق کرتا ہے اس ذات پروردگار کو، وہاں توحید ہے۔ کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے۔ کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے۔ دیکھیں، صفتیں کی نفی کی جائے یعنی اس ذات پروردگار سے ہر قسم کی بری صفت اس سے دور کی جائے۔ یہاں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ دیکھیں، ایک بحث ہے صفت اور موصوف کی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ انسان شجاع ہے، یہ شجاعت اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر موصوف کی صفت اس سے جدا ہے، اور ہر صفت اپنے موصوف سے جدا ہے۔ یعنی خدا اور اس کی صفات عین ذات ہیں، وہ اپنی صفات سے جدا نہیں ہے، نہ صفات اس سے جدا ہیں۔ لہذا جس ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے ذات پروردگار کی صفات عین ذات ہیں، اگر وہ خالق ہے تو عین ذات اس کی صفات ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اور ذات ہے اور خلقت اس کی اور ہے، نہیں۔ جہاں پر ہم نے اللہ کہا وہیں پر اسی مقام پر اسے خالق بھی کہا جائے گا۔ اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے جزا کا قائل ہو گیا۔ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ ذات پروردگار کی خلقت اور ذات جدا ہے تو آپ دو بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ جز کا قائل ہو جاتا ہے وہ اس چیز سے بے خبر رہا کہ ذات پروردگار کی صفت اور خود ذات ایک ہی ہے۔ جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔
پھر ہم اشارہ کریں گے کہ وہ ذات ہے، یہ اس کی خلقت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خالق ہے تو اس کو اللہ اور خالق ایک ہی جیسے ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں۔ جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اس کی حد بندی کر دی، جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کے ہی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا۔ جس نے یہ کہا وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں۔ وہ ذات پروردگار وہ ہے، ہوا نہیں ہے۔ ہم ساری مخلوقات جتنے بھی اس کی خلقت ہیں وہ ہوئی ہیں، ہے نہیں، بلکہ اس نے خلق کی ہیں۔ امام نے بڑا دقیق جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ موجود ہے مگر عدم سے وجود نہیں آیا۔ وہ وجود رکھتا تھا، عدم نہیں تھا۔ ہر وہ شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح کہ وہ ذات پروردگار کسی کے ساتھ ہے تو ایسے ہے جیسے وہ اللہ ہے ذات، نہیں کہا، اس طرح اتصال نہیں ہے۔ اور وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، جسمانی طور پر وہ علیحدہ ہے نہیں، نہ جسمانی دوری کی طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج بھی نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں، جس سے وہ مانوس ہو اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، وہ بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بجوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور خلا کی وسعتیں خلقی، ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریا مواج کی لہریں طوفانی، بحر زخار کی موجیں طے بتے تھیں۔ اب امام علیہ السلام نے یہاں پر خدا کے بتایا خدا مزاجن نہیں رکھتا کہ ہم یہ کہ خدا کا مزاج تھا، خدا کی طبیعت تھی، جوش میں آ کر نعوذ باللہ اللہ نے ہر چیز کو خلق کر لیا اور ایک خاص مدار میں اور خاص انداز میں خلق کیا۔ کہا کہ نہیں، اس کی وسعتوں، اس کو وقت کے مطابق اس ذات پروردگار نے ہر چیز کو خلق کیا۔ اب خدا نے سمندروں کی خلقت کو ذکر کیا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے خدا کے سمندر خلق کرنے کا کہا ہے۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی ہے، اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ پھر اللہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا اور اس کے مرکز پر قرار رکھا۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام پانی کی خلقت کو ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ ناظرین محترم، امام علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان میں بھی ملائکہ ہیں جو ان ستونوں کو، ان زمین و آسمانوں کو پکڑے ہوئے ہے اور ان کے اطراف میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کچھ ان میں سر بے سجود ہیں، ملائکہ میں سے کچھ سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں۔ جو سجدے میں ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، اور جو رکوع میں ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کچھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیح خدا انجام دیتے، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، قیام نہیں کرتے، ذکر کرتے ہیں اس ذات پروردگار کا جو اکتاتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے لیکن فرشتوں میں تھکاوٹ کا وجود نہیں ہے، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ وہ دوام کے ساتھ جب سے اللہ نے ان کو خلق کیا اور وہ اللہ کی تسبیح شروع کی ہوئے
وہ ہمیشہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اسی طرح ان پر نہ کوئی نسیان کی غفلت طاری ہے، وہ بھولتے بھی نہیں ہیں۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانرواؤں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ اب ملائکہ کی ذمہ داریوں کو امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا ہے تو کس کے لیے خلق کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے اور بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں میں میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے نیچے اپنی پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور کو آخری تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مقام میں گھیرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ ہو نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے ملائکہ کی معرفت کو بتایا۔ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ ملائکہ کا جو وجود ہے کتنا بڑا ہے، وہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کو اشارہ نہیں کرتے کہ وہ ذات اس جگہ ہے، یہ اس جگہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے مغرہ ہیں۔ پھر امام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و دشوار زمین سے مٹی کو جم کیا، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نکھر گئی، تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی، تری میں اتنا گوندا کہ اس میں لیس پیدا ہو گئی، اس سے ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں، جوڑ ہیں، اعضاء ہیں۔ یہ انسان کی صورت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم جوڑوں سے بنا ہوا ہے، مختلف حصے ہیں، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی، ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ اب وہ ذات پروردگار امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم کو بنا کر کچھ عرصہ ایسے ہی رکھا، پھر اس میں روح پھونکی تو ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہوگی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصور کرنے والا، اعضاء و جوارے سے خدمت لینے والا، ہاتھ پیروں کو چلانے والا، ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، مختلف بوؤں، رنگوں، جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ یہ حضرت آدم کی خلقت کو بتا رہے ہیں امام علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے انسان۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں، جو اسے وعدہ لیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت خدا نے فرشتوں سے جو وعدہ لیا تھا تو کہا اس کو پورا کرو، اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں، جو سیدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع اور فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام نے ابلیس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، وہ غصہ تھا کہ میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، میں بلندیوں کو چھوتا ہوں، یہ زمین ہے، یہ زمین پہ ہے، یہ نیچے گرنے والی ہے، اسے میں کیوں سجدہ کروں؟ بدبختی نے اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ اور برتر سمجھنے لگا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے۔ ناظرین محترم، ذات پروردگار اگر کسی کو عذاب کا مستحق بناتا ہے، سب سے پہلے اسے چھوٹ دیتا ہے، اس کی رسی کو ڈھیلی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا رہے، وہ معصیتیں کرتا رہے، وہ عذاب کا مستحق بن جائے، اس کے بعد وہ ذات پروردگار عذاب کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا تجھے وقت معین دن تک مہلت دیتا ہوں، جا میرے دربار سے نکل جا،
تجھے ایک مدت معین تک مہلت دیتا ہوں، جو کرنا ہے تو کر لے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں اس کی زندگی خوشگوار گزر رہی۔ انہیں شیطان اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن اس کے دشمن نے ان کو جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک کے ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں میں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل دیا، اور اسی طرح پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی۔ اب جب حضرت آدم نے اس درخت سے پھل کھایا جس سے خدا نے روکا تھا تو خدا نے جنت سے نکال دیا، اور حضرت آدم کو پھر توبہ کا موقع ملا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت آدم گریہ کرتے رہے، تو خداوند متعال نے توبہ کا کہا کہ توبہ کرو، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا، انہیں دار ابتلاء و محل اور افزائش نسل میں اتار دیا۔ اب خدا نے حضرت آدم سے ان کی نسل چلائی، اللہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنی، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا۔ یعنی خدا نے عہد لیا تھا عالم ارواح میں کہ مجھ ذات پروردگار کے علاوہ کسی کو معبود مت بنانا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، میں ہی لائق عبادت ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن پھر انسان تھا، اس نے اس وعدے کو بھلا دیا اور رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی اور کی عبادت کرنے لگا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کو شریک بنا ڈالا۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بنایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہنچوائے چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ دادوں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، جہاں تک کہ اللہ نے اپنا عہد اور اتمام نبوت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جس کے متعلق نبیوں نے عہد و پیمان لے چکے تھے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعلان کیا اور خوشخبری دی اور لوگوں کو بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ہر نبی نے اپنے زمانے کی زبان کے مطابق امام پیغمبر اسلام کا نام لیا، کسی نے احمد کہا، کسی نے محمد کہا، اور جن کی علامات ظہور کو بتاتے رہے، ولادت مبارک کو بتاتے رہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح پیغمبر اسلام کی نشانیاں لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اب امام علیہ السلام نے قرآن کی تشریح کے حوالے سے بات کی کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، قرآن میں واجب ہے، قرآن میں حلال و حرام ہے، قرآن میں قید و مقید، محکم و متشابہ آیات ہیں، خاص ہے، عام ہے، اور اسی طرح امام علیہ السلام نے قرآن کی بہت ساری احکامات بتائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، حج کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب اللہ کی طرف آتے ہیں، اس کو اپنی عظمت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب حج کی اہمیت کو بتایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کا پہلا خطبہ پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔